بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ وحبیبہ الکریم اما بعد۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا ماہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ ماہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ مہینے میں حضور کا میلاد منانا باعث افتخار ہے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، تو سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا اور مسرت کا مہینہ ہے یہ۔ تو ہم کو اس ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ میں یہاں مکہ مسجد سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ میلاد کے نام پر انتہائی ناخوشگوار واقعات نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے بعض مسلمان نوجوان ہمارے میلاد کے نام پر بہت غلط حرکتیں کر رہے ہیں، اور میلاد کے نام پر حضور کی ولادت کی خوشی کے اس پرمسرت موقع پر اپنے نفسانی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، اور میلاد کے منانے کے جو لمٹس بتائے گئے ہیں اس کو کراس کر جا رہے ہیں۔ تو میں ان تمام نوجوانوں سے اور ان تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میلاد کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پرمسرت میلاد کے موقع پر ایسا کوئی غیر شرعی عمل نہ کرے جس سے یہاں پر قانون کی بھی گرفت ہو آپ کی، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کا مواخذہ لے۔ ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا، جو شخص میری سنت سے محبت کرے گا، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو دیکھیے کہ جب سنت کا اتنا بڑا مقام بتایا گیا ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہم کو ایک سنت کو بھی ہم کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے عاشق ہیں اور غلامان رسول میں ہمارا شمار ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ایک سنت کو بھی ترک ہونے نہ دیں، جبکہ ہم تو فرائض کی پامالی کر رہے ہیں، فرائض کو ترک کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ عین جلوس کے وقت، دیکھیں جلوس نکالنا اس کی اجازت ہے، شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے، لیکن حدود شرعیہ میں رہ کر اس کو نکالنا ہے۔ آپ جلوس کے موقع پر رقص کر رہے ہیں، اراش لگا رہے ہیں، انتہائی نازیبہ حرکتیں کرتے ہوئے ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی آخرت کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ عشق رسول کی اس آڑ میں آپ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں بروز قیامت ہمارے لیے عذاب کا اور گرفت کا سبب نہ بن جائیں۔ اس کا بھرپور خیال رکھیے آپ۔ میں تاریخی مکہ مسجد کے صحن سے آپ کو اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور آگاہ کر رہا ہوں، اور بہت ہی باخبر کر رہا ہوں آپ کو کہ ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور دن آ رہا ہے۔ میں سنا ہے کہ 14 سپٹمبر کو جلوس کی اجازت ملی ہے قانون کی طرف سے۔ تو میں تمام نوجوانوں سے جو میری بات سن رہے ہیں غور کر لیں اور اس بات کو سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرمسرت میلاد کی خوشی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کریں۔ سن لیں، جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے کہ رقص کرنا، ڈی جے لگانا، ایسی کوئی حرکات کرنا، ایسے ساؤنڈ سے کوئی نعتیں لگانا یا پھر گانوں کی دھن میں نعتیں لگانا، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ اس سے اجتناب کیجئے اور سنتوں کو چھوڑنے نہ دیں۔ فرائض تو بہت دور کی بات ہے، فرض کی تو بہت اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں جلوس کی شکل میں، اذانیں ہو رہی ہے، لیکن اپنے ان حرکات کو روک نہیں رہے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا چاہیے، نماز کے لیے ہم کو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ یہ بہت اہم عمل ہے ہمارا۔ میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جلوس کے موقع پر خاموشی کے ساتھ حدود شرعیہ میں رہ کر کسی کو تکلیف دیے بغیر ڈی جے کو ختم کیجئے، ڈی جے کے سسٹم کو ختم کیجئے۔ بالکل یہ شیطانی عمل ہے، یہ ڈی جے کے سسٹم کو بالکل ختم کیجئے، رقص کو ترک کیجئے۔
یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ غیر اسلامی عمل ہے رقص کرنا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں رقص کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے جو رقص کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میلاد کے موقع پر رقص کریں گے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی آخرت کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بروز قیامت ہمارا مؤاخذہ ہو اور تمام اعمال صالحہ ہمارے ختم ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے سارے اعمال کو ختم کر دے، ایسا نہ ہو۔ یہ حدود شرعیہ میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اور میلاد کے موقع پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا حدود شرعیہ میں رہ کر یہ باعث افتخار بات ہے، فخر کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو میلاد منانے کا ہم کو موقع مل رہا، اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا ہے موقع، اس کو گوائیے مت، غیر شرعی عمل کر کے اس کو گوائیے مت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر قرآن کی تلاوت کیجیے، قصید برد شریف کی محفلیں سجائیے، نعتیہ محفلیں سجائیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے، اور خاموشی کے ساتھ جب جلوس کا موقع آتا ہے تو بالکل ادب کے ساتھ رہ کر بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے بالکل حدود شرعیہ میں رہ کر آپ کو میلاد کا جلوس میں شریک ہونا ہے، اور بالکل کوئی خرافات، کوئی غیر شرعی عمل آپ سے نہ ہو۔ اگر ہو جائے گا تو پھر اس بات کا خیال رکھیے کہ بروز قیامت آپ کا مؤاخذہ ہوگا، آپ اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہیں ہیں۔ میں کھلے انداز میں آپ کو اس بات سے باخبر کر رہا ہوں، اے نوجوان میرے بھائیوں، میرے تمام دوست، میرے چاہنے والوں، میرے عزیزوں، تمام لوگوں کو میں باخبر کر رہا ہوں کہ غیر شرعی عمل سے بچیے، میلاد کے نام پر اپنی خواہشات کو ظاہر کرنے سے بچیے، جو شیطانی خواہشات ہیں اس کو ظاہر کرنے سے بچیے، حدود شرعیہ میں رہ کر آپ کو میلاد منانا ہے۔ اپنے علماء کرام، اپنے قائدین اور اپنے مشائخین کے مشوروں پر عمل کیجیے، اور یاد رکھیے کہ میلاد کے نام پر کسی غیر شرعی عمل نہ ہو ہم سے۔ ہمارے گھروں میں سجائیے، جو کرنا ہے کریے، حدود شرعیہ میں رہ کر جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ با ادب، با ملاحظہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منائیے۔ میں تمام نوجوانوں سے پھر آخری مرتبہ اپیل کرتا ہوں کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، یہ پورے مہینے میں صرف جلوس کے دن ہی نہیں بلکہ پورے مہینے میں آداب کو ملحوظ رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ملحوظ رکھیے۔ ہم تو فرائض کو ترک کر رہے ہیں، تمام لوگ، میں احباب سے اپیل کرتا ہوں کہ نمازیں ہم سے ترک نہ ہوں۔ اگر ہم یہ کیسا عشق ہوگا ہمارا کہ ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، غلامان رسول میں ہمارا شمار ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ آپ عاشق رسول اس وقت ہی ہوں گے، غلامان رسول میں آپ کا شمار اس وقت ہی ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کریں گے، آپ فرائض کو آپ ترک نہیں کریں گے، تبھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہوں گے، اور آپ کا شمار انشاءاللہ تعالی غلامان رسول میں ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور کما حقہ شرعی حدود میں رہ کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو سچے عاشقوں میں اور سچے غلامان رسول میں ہم سب کا شمار فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔